کرتے تھے، جیسا جیسا آپ کرتے گئے ویسا ویسا آپ کا بچہ سیکھتا گیا۔ او لوگوں سنو سنو، ارے ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں تو بیٹا اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے، اور ماں باپ جب نچنیاں بجنیاں گویا ہوتا ہے تو بیٹا ٹیچر پھٹیچر بھنگی کی طرح کان چھیدانے والا، ڈھوم کی طرح کاڑا ہاتھ میں پہننے والا، چپراسیوں کی طرح گلے میں زنجیر پہننے والا، دن رات کان میں ایئر فون ٹھوس ٹھوس کر کے گانا سننے والا لچا اور لفنگا پیدا ہوتا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھنے کے بعد غلام مصطفیٰ بنے، ہمارا بیٹا ہماری اولاد بڑی ہونے کے بعد نبی کا غلام بنے، ہماری عزت کرے، ہمارے باپ دادا کی عزت کرے، ہمارے بڑوں کی قدر کرے، تو یاد رکھو لوگوں، اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرو، اپنے آپ کو سدھارو، انشاءاللہ جب تم ہم اور ہم نمازی بن جاؤ گے، جب ہم اور تم سچ بولو گے، جب ہم اور تم اللہ سے ڈرو گے، جب ہم اور تم اپنے دل میں نبی کی محبت بساؤ گے، تو ہماری تمہاری اولاد بھی غدار ماں باپ نہیں، غدار مصطفیٰ نہیں، بلکہ وفادار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ بنے گی۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ کہو گے نسیم القادری بہت ساری باتیں ہیں، مگر صرف ایک واقعہ سنا کر میں اپنی تقریر کو ختم کرنے کی طرف لاتا ہوں۔ حضرات آپ نے غوث پاک کا نام سنا ہوگا، وہ غوث پاک جن کا باپ حضرت عبداللہ سوموی رضی اللہ تعالی، حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک سیب دریا میں اچانک بہ کر جا رہا تھا، اس کو جب کھا لیا، اس کے لیے 12 سال تک کے باغبانی کیا، 12 سال تک کے نوکری کیا، اور وہ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ جب اتنا اپنے وقت کا پاورفل ولی، اپنے وقت کا متقی اور پرہیزگار، دیکھیے واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں، بلکہ آپ تک اسلام کی باتیں پہنچانا مقصد ہے، آپ کا عمل صحیح کروانا مقصد ہے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر اچھا ہو، اس لیے یہ بتا رہا ہوں۔ جب حضرت ابو صالح جنگی دوست کو حضرت عبداللہ سوموی نے، یعنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے نانا نے کہا کہ اب بھی 12 سال کے بعد بھی تیری غلطی کی معافی نہیں ہوگی، حضرت ابو صالح جنگی دوست نے کہا اب کیا کرنا پڑے گا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، زبان کی گنگی ہے، کان کی بہری ہے، اس سے تم کو شادی کرنی پڑے گی، تب جا کر میں تجھے معاف کروں گا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ سوچتے ہیں یہ 30 سال 40 سال 50 سے 60 سال 80 سال کی زندگی ہے، اگر آج یہ مصیبت اٹھا کر ان سے معاف کروا لیا
تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ محترمہ تاریخ سنتے چلیے، آپ نے شادی کے لیے ہاں کر دیا، اگر آج کا ہم اور آپ جیسا جوان ہوتا تو نہ جانے کتنا تو زبردستی توڑ کے کھا لیتے ہیں، بہتا ہوا تو ویسی ہی بہا دیتے ہیں، کسی کا سبر کاٹ لیتے ہیں، آپ کے بیٹا میں کسی کا آپ کر لیتے ہیں، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ زبردستی ایسے دیکھا ہے پیر میں لے ایسا ہوتا ہے نا، کھیت میں جا رہا ہے کسی کا پیاز کھا لیے، کسی کا چیرا توڑ کے دے چلا تھا، صحیح بات ہے، لگتا ہے مجھے لگا ہے خود محنت کی ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ سب کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں بچہ ہمارا آپ کا کیسے وفادار بنے گا؟ جب حرام کا کھائیں گے، حرام کا خون بنے گا، حرام کا نطفہ بنے گا، بچہ کیسا ہوگا؟ حرام خور ہوگا یا حلال خور ہوگا؟ باپ حرام خور تو بچہ کہاں سے حلال خور؟ لیکن باپ جب حضرت ابو صالح جنگی دوست جیسا باپ ہوتا ہے تو بیٹا ولی کامل عبد القادر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت محترم اینڈ کی طرف لے چل رہا ہوں میں، جلدی سنیے، آپ کی شادی ہو گئی، بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن جب حضرت عبداللہ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صلب اطہر سے جب حضرت عبد القادر اپنی ماں کی رحم مبارک میں جاتے ہیں تو حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 18 پارہ کی حافظہ تھی، بعض روایتوں میں 17 پارہ کی حافظہ تھی، بعض روایتوں میں ہے مکمل 30 پارے کی حافظہ تھی۔ جب حضرت عبداللہ حضرمعی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ودا ہو کر آئی ہے، حضرت ام الخیر فاطمہ کے بدن مبارک میں جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آئے ہیں تو آپ کی والدہ کا یہ معمول ہو گیا، عمل ہو گیا کہ صبح ایک پارہ پڑھتے، شام کو ایک پارہ پڑھتے، اللہ اللہ 9 مہینے میں حضرت ام الخیر فاطمہ نے کام کرتی رہی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ جب عبد القادر پیدا ہوئے تو آپ کو جب بڑے ہوئے، جب آپ 4 سال کے ہوئے، جب آپ کو مکتب میں لے جایا گیا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد حضرت عبد القادر پڑھنے لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الف لام میم سیقول السفہاء لن تنالوا البر حتی تنفقوا پڑھنے لگے۔ جب استاد نے سنا بچہ بڑا اچھا پڑھ رہا ہے، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بچہ مکمل تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، استاد پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے بچہ کیا تم نے کسی دوسرے مدرسہ میں بھی پڑھا ہے؟ کہا نہیں پڑھا ہے۔ ماں سے پوچھتے ہیں او خاتون یہ بتا تیرا بیٹا اس سے پہلے کئی مدرسہ میں پڑھتا تھا؟ اب وہ اماں کہتی ہے کہ نہیں پڑھتا تھا۔ اب استاد کہتے ہیں بچہ آگے میں پڑھاتا ہوں، وہ بچہ کہتا ہے اے میرے استاد جہاں تک مجھے یاد ہے میں پڑھ دیتا ہوں، جہاں سے میں رک جاؤں وہاں سے آپ پڑھا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے وہ بچہ پہلا پارہ سے جب پڑھنا
شروع کیا ہے، 18 پارہ مکمل پڑھ لیا، اور استاد نے کہا اے بچہ بس ہو گیا، بچہ نے کہا ہو گیا، کہا یہ تو نے یاد کہاں کیا؟ اب وہ بچہ کہتا ہے اے میرے استاد سنو سنو، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، وہ قرآن پڑھتی گئی، میں سن سن کر ماں کے پیٹ میں یاد کرتا گیا۔ حضرات محترم پتہ کیا چلا کہ ماں باپ جیسا کرتے ہیں بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں وہی سیکھتے ہیں، اس لیے او لوگوں اگر بچہ کو وفادار بنانا ہے، بچی کو کنیز فاطمہ بنانا ہے، اپنی زندگی کو سدھارو، تیرے گھر بھی پیدا ہونے والا بچہ دنیا دار کا غلام نہیں بلکہ غلام احمد مختار پیدا ہوگا، غلام عبد القادر پیدا ہوگا۔ زمانہ کو یہ پیغام دیتا جائے گا کہ اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، کہ اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، ارے غوث اعظم ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گئے، غوث اعظم ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اللہ فرماتا ہے